امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذرا عقل دیکھیے کہ ایک شخص ربیع جو منصور ابو جعفر المنصور، جیسے کہ بھی عرض کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس نے قاضی بنانا چاہا، تو ان کے پاس گئے تو ایک مسئلہ بیان کر دوں آپ کے سامنے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے کہا قسم خدا کی، اللہ کی قسم، میں یہ گلاس یا اس کے اندر جو پانی ہے، دودھ ہے، چائے ہے، اسے میں پیوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے قسم کھا لی اور کہہ دیا کہ انشاءاللہ، تو اگر آپ نہ پیے پھر بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ نے انشاءاللہ نہ کہا اور نہ پیے تو آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی سے وعدہ کریں کہ ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، اور اگر آدمی جھوٹا نکلا تو آپ گنہگار ہوں گے، لیکن کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سچے ہیں جی، تو آپ جھوٹے نہیں ہوں گے۔ تو یہ اصل میں ہے کہ قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دینا، یہ قسم کے جو کفارہ ہوتا ہے یا حنس ہوتا ہے، حانث ہونا ہوتا ہے، قسم جو توڑنا ہوتا ہے، اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ کہنا ہے تو قسم کے ساتھ ہی کہہ دے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ایسے ہیں یا انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مسئلہ تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر کچھ دیر میں بھی انشاءاللہ کہے پھر بھی کام چل جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے بھائی ٹھیک ہے بھائی میں وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کے ہاں آؤں گا، پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں 10 منٹ 5 منٹ، ہاں انشاءاللہ میں آؤں گا، بلکہ 1 گھنٹے کے بعد بھی چلے تو امام حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہاں یہ قسم کھانا اور انشاءاللہ کہنا صحیح ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو ربیع جو منصور کا حاجب تھا، پہرے دار تھا، اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ ابو حنیفہ جو ہے نا آپ کے دادا کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے دادا کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں قسم کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، اور آپ کے دادا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنا قسم سے ضروری نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ امیر المومنین اس کے بارے میں سن لیے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کی گردن میں آپ کی بیعت نہیں ہے، یہ آپ کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ کے سامنے تو کہتا ہے کہ ہاں حضور میں عہد کرتا ہوں کہ آپ کی اطاعت کروں گا، لیکن جب گھر جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ انشاءاللہ، گھر جاتا ہے تو کہتا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے ظاہر بات اب یہاں پر انشاءاللہ قسم کھا لے رہا، گھر جا کے انشاءاللہ کہہ دے گا۔ تو منصور نے کہا ربی سے کہ دیکھو ابو حنیفہ کے منہ نہ لگو، اس سے تو کوئی جیت نہیں سکتے۔ تو جب باہر نکلنے لگے تو ربی نے کہا کہ آج تو آپ نے مجھے قتل کرا دینا چاہا تھا، آپ نے مجھے قتل کرا دینا چاہا تھا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا کہ آپ نے ایسا کہا کہ تم نے میرے ساتھ برا کرنا چاہا ہے کہ نہیں ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کرنا چاہا، تو ہم نے اپنی بھی جان بچا لی اور تمہاری بھی جان بچا لی، ہم نے اپنی بھی جان بچا لی اور تمہاری بھی جان بچا لی، اس لیے کہ میں خاموش رہ جاتا تو امیر المومنین میرے بارے میں بدظن ہو جاتے اور مجھے قتل بھی کر سکتے تھے کہ ہاں بھائی میں ان کے باپ ان کے دادا کی مخالفت کرتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی عقل سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عقل اور بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اب اس عقل کے ان سے متعلق جو واقعات یا اس قسم کے فقہی نکات نقل کیے جاتے ہیں، اس کے اندر لوگوں نے اس میں کوئی شک نہیں بہت مبالغے سے بھی کام لیا ہے، بہت سی ایسی چیزوں کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ منسوب کر دیا ہے جس سے وہ بری ہیں، جس طریقے سے کہ ہندوستان میں لطیفہ کہنے میں یا نکتہ کہنے میں اکبر کا درباری بیربل بڑا مشہور ہے نا، تو جتنے لطیفے لوگوں لکھتے گئے سارے کے سارے کس طرح منسوب کر دیے ہیں، بیربل کی طرف منسوب کر دیے۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے اس قسم کے فقہی نکات لوگ جتنے ڈھونڈے ہیں سارے کے سارے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب
کر دیے ہیں. حالانکہ ساتھیوں بعد ایسی چیز ہوتی ہے جس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات بالکل بری ہو سکتی ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں ساتھیوں کسی کی محبت میں پڑھ کر کے اس قدر غلو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دے جس سے اس کی ذات بری ہو. مثال کے طور پر الخیرات الحسان کے اندر تاریخ بغداد کے اندر ایک قصہ نقل کرتے ہیں لوگ, لیکن میں یقینی طور سے بتاؤں کہ یہ غلط ہے, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ان کا شاگرد ایسا کر سکتا ہے. وہ واقعہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک بار امام ابو یوسف رحمہ اللہ بیمار ہوئے. امام ابو یوسف کون تھے؟ امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد تھے. بیمار ہوئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ نوجوان اگر انتقال کر گیا تو پھر اس جیسا نوجوان دنیا میں نہیں رہ جائے گا, ایسا علم والا دنیا میں نہیں رہ جائے گا. تو لوگ یہ بات جا کر امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سمجھے کہ اب تو میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں میں اس کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جو صحیح طالب علم ہوا کرتے ہیں, جو اپنے امام کے صحیح ماننے والے ہوا کرتے ہیں, وہ کم سے کم اپنے استاد کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے, لیکن لوگ بدقسمتی سے امام صاحب طرف ایسی چیزیں منسوب کرتے ہیں. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا کیے کہ الگ ہٹ کر کے اپنی ایک الگ مجلس قائم کر لی, الگ آ کر کے اپنی ایک الگ مجلس قائم کر لی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی, یہ بات اچھی نہیں لگی. تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا ان کے پاس, کہا جا کر کے یہ مسئلہ پوچھو کہ ایک شخص کسی دردی کے پاس ایک جبہ لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دو, اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دو. دوسرے دن جا کر کے جب درزی سے اپنا کپڑا پوچھتا ہے تو دردی کہتا ہے تم نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا, انکار کر دیا, انکار کر دیا. لیکن پھر اس کے بعد دوسرے دن جاتا ہے تو درزی جبے کو چھوٹا کر کے اسے واپس کر دیتا ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ درزی اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ایک سوال ہے کہ درزی اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ تو جس آدمی کو بھیجا تھا اس سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو اگر کہتے ہیں مزدوری کا حق رکھتا ہے تو کہہ رہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو, اور اگر کہیں مزدوری کا حق نہیں رکھتا پھر کہیں تم غلط کہہ رہے ہو. یعنی دونوں حالت میں انہیں غلط کر دیا. تو امام ابو یوسف کا تو شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی دردی کو کوئی کپڑا چھوٹا کرنے کے لیے دیتا ہے, پہلے دن دردی انکار کر دیتا ہے, دوسرے دن چھوٹا کر کے دیتا ہے, تو اب دردی اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ امام ابو یوسف نے پہلے تو کہا کہ رکھتا ہے, تو اس نے کہا نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ. پھر کہا نہیں رکھتا ہے تو کہتے ہیں پھر بھی غلط کہہ رہے ہیں آپ. بالکل بچوں کا کھیل ہے. ظاہر بات اماموں سے اتنے بڑے لوگ جنہوں نے اللہ کے علم کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, مذہب اسلام اپنی زندگی وقف کر دی ہو, اس قسم کی بچکانہ باتیں ان سے صادر نہیں ہوتی. یہ لوگوں نے بسا اوقات لوگ کسی کو مقام بڑھانے کے لیے ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ان کے منصب کے سراسر خلاف رہا کرتی ہے. جس طریقے سے آپ